اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مانور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. آپ بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے، میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں ان کو بولا میں نے انٹرویو دے دیا ہے، میں نے نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی. انہوں نے کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھیں، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑے بھی تو ہم آپ کو بچا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ویسا. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں ایک اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، اور اینڈ پہ بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا، میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی. تو مجھے مس نے بولا کہ آپ بولو، کلیئر بولو گی، آپ بولتے ہو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مس ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اس نے کٹ کر کے لگا دیا کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کہ آئی وٹنس ہے کہ اس نے دیکھا ہے. میں نے جبکہ ویڈیو میں بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی، اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے. یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں. ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میری ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے انڈر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اپیئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اپیئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک، تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی
جس میں مجھے کنسرنڈ آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کی سربراہ ہے، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. لیکن بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے، اور بینگ فیمیل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے دوسرے کے پاس سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے، اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کریں اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دیں. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے ایز کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. جی کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی، بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، اور ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گھراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں، جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے، آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کے پی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے سے آئے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے، خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں، خدا را اپنے حق کو پہچانیں، اپنے بچوں کے اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، کسی پہ بہتان لگا کے، کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائیں کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے. تو ان کو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیم.
جی میڈم، میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں، پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مشتبہ ملزم کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے واقعاتی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں. آپ کے پرائم منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا، جب اس کی کینسلیشن کر دی گئی، تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے. کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی ہے وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ غلط کام کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی، وہ رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا، یہ وہاں تھے قریب، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے، انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے، انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی، انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں. اور اس میں کسی میاں عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو، ان کے کالجز کو، جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا ہے. میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے، پریشان ہے اس چیز کے لیے. یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آغاز یہاں سے نہیں ہوا. پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا، وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے، جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آغاز یہاں سے نہیں ہوگی. آغاز جو ہے، میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور نام دیکھیں nudity.pk، پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا، یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ یہاں سے آغاز ہوا، یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اگر خدا نخواستہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے، ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے، وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے. لیکن اچھا ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے. وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی. تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا. ہاؤ ایور، یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر، پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی اچھا میڈم سی ایم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں، ان کی گرپ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس طرح کی روٹین کے ہم واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی، حد کے عزت کے وہ دعوے بھی کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، ایسے رولز کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں، بن گیا، پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہے ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. لیکن ایک میں بتاؤں، پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیج صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے، جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ.